اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی فاطمۃ ابیہا وبالہا وبنیہا وامیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اشکبار ہیں کونین کی اس شہزادی کے لیے جو رسول اسلام کی اکلوتی پارے جگر تھی اور جن کی محبت اور جن کی عقیدت کے لیے رسول اسلام نے بارہا احادیث کو بیان فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے مظلومیت جناب سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق، اور سب سے پہلی روایت جو آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کرنے جا رہی ہوں میں حاضرین، وہ روایت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ رسول کی جس کی زبان پر نطق الہی کا پہرا ہے، شہزادی جنت کی قدر اور منزلت اور ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اسلام نے امت کے لوگوں کو ان کی قدر و منزلت اور ان پہ ہونے والے ظلم کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے جو ایک طویل روایت ہے وہ نقل کی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھ رہی ہوں۔ سیدۃ النساء العالمین کے والد بزرگوار رحمت للعالمین حضرت رسول اسلام نے فرمایا کہ جہاں تک میری لخت جگر کا تعلق ہے، یہ اولین اور آخرین دونوں جہانوں کی عورتوں کے سردار ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، میرے اندر موجود میری روح ہیں، یہ انسانی شکل میں حور ہیں جو میری لاڈلی محراب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو آسمان میں میری بیٹی، میری شہزادی، میرے نور نظر کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور جب زہرا محراب عبادت میں آتی ہیں تو خالق کائنات اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میری امت میں میری کنیزوں کی سردار فاطمہ کو دیکھو کہ کس طرح میرے حضور عبادت میں مصروف ہیں۔ میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کے شیعوں کو جہنم کی آتش سے میں محفوظ رکھوں گا۔ جزاکم اللہ۔ اور پھر اس کے بعد رسول اسلام نے مظلومت فاطمہ زہرا کا اعلان کچھ اس طرح فرمایا اور آگے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی رحلت کے بعد کا وقت دیکھ رہا ہوں، میرے بعد میری پارے جگر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کس طرح لوگ اس کے گھر میں داخل ہوں گے، کس طرح اس کی بے حرمتی کریں گے، کس طرح اس کا حق غصب کریں گے، کس طرح یہ اپنی وراثت سے محروم ہوگی، کس طرح اس کا پہلو شکستہ کیا جائے گا، کس طرح محسن کو شہید کیا جائے گا۔ میری لاڈلی فریاد کرے گی، واہ محمدہ واہ علیہ، میری نور نظر استغاثہ بلند کرے گی لیکن کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ میرے بعد جتنا عرصہ بھی زندہ رہے گی محزون اور غمگین اور گریہ کناں ہوگی، کبھی میرے فراق میں آنسو بہائے گی اور کبھی یہ سوچ کر کہ میں اپنے والد کی حیات طیبہ میں کس قدر و منزلت کی حامل اور عزت کی حامل تھی اور آج بے وجہ بلا قصور مجھے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ پھر میں اپنی نور نظر کو دیکھ رہا ہوں، یہ درد سے تڑپ رہی ہے، بستر پر بیمار پڑی ہے۔ رب ذوالجلال جناب مریم کو میری بیٹی کی عیادت کے لیے بھیجتا ہے اور مریم اس کی حالت کی مونس بنی ہوئی ہیں اور پکار کر زہرا کہہ رہی ہے کہ خدایا، زہرا اب اپنی زندگی سے تھک گئی ہے، اہل دنیا سے تنگ آ چکی ہے، اب اسے باپ کے پاس بلایا جائے۔ اور پھر زبان رسالت یوں گویا ہوئی کہ اہل بیت میں حضرت زہرا سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملحق ہوں گی، یعنی مجھ سے ملاقات کریں گی، لیکن اب وہ پہلے والی زہرا نہ ہوں گی، میرے پاس محزون، غمگین، مغموم، مغضوب اور مقتول بن کر آئیں گی۔ یعنی کیسی آئیں گی؟ جسم کا ایک ایک حصہ درد کی آماجگاہ بنا ہوگا۔ آپ محزون ہوں گی یعنی غمزدہ ہوں گی، غمگین ہوں گی یعنی ہر وقت آپ کی زندگی میں غم ہوگا، مغموم ہوں گی یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آپ کی شخصیت کیا بنی ہوگی؟ غم اور اندوہ کا آماجگاہ۔
اور کیا ہوں گی؟ مغضوب، یعنی ضرب کھائی ہوئی، جن کے اوپر ضربیں لگائی گئی ہوں گی، جن کی پسلیوں کو شکستہ کیا گیا ہوگا، اور مقتول بن کے آئیں گی، یعنی شہیدہ راہ اسلام ہو کر آئیں گی، اپنے لیے نہیں مگر ظلم اور مصائب اور شدائد کی شدت سے آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اس طرح خاتم الانبیاء نے قاتلان زہرا کے لیے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر بددعا کی، خدایا ان کے اوپر ظلم کرنے والوں پر لعنت کر، ان کا حق غصب کرنے والوں کو دردناک عذاب دے، اس کی بے حرمتی کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر، جس نے اس کے پہلو پر اتنے تازیانے مارے کہ اس کا فرزند محسن شہید ہو گیا اور اسے ہمیشہ جہنم میں جلا، اسے جہنم کا مزہ چکھا۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی، کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں نے ندا دی، آمین یا رب العالمین۔ یہ روایت اس لیے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ رسول اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی اکلوتی پارے جگر کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھی بیان کیا، کون مظالم ڈھائے گا اسے بھی بیان کیا، اور خلاصہ بددعا کی کہ جس نے در زہرا کو جلایا، جس نے میرے محسن کو شہید کیا، ان سب پر لعنت برسا پروردگار عالم۔ ہم سب قاتلان زہرا پر بے شمار لعنت دیتے ہیں۔ یہ روایت میں فرائد سمتین جلد 2 صفحہ 34 اور 35 سے نقل کر رہی ہوں، جس میں سب سے پہلی بددعا اور سب سے پہلا ظلم کا جو احتجاج کیا ہے وہ خود رسول اسلام نے اپنی پارے جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ہے۔ ہم سب قاتلان زہرا پر بے شمار لعنت کو دیتے ہیں، اور خدا سے دعا ہے قاتلان زہرا کو پناہ نہ دے اور ان کا شمار بے انتہا دردناک عذاب والے افراد میں کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔